میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ کہہ دو کہ تمہیں ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ دنیا میں تم کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، صبح شام میں تم نے کیا کیا، دن کی اجالے میں تم نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں تم نے کیا جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم رب زدنی علما، آمین۔ اس عظیم الشان اجلاس عام کی صدارت کر رہے صدر محترم صاحب، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ احسان اللہ ثنابلی حفظہ اللہ وتولا، اسٹیج پر اور جلسے میں آئے ہوئے معزز علماء کرام، بوریو اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آپ نے مجھ سے پہلے دیگر خطبہ کو سنا، اور ظاہر سی بات ہے ہر خطیب نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی باتیں پیش کی۔ مجھے بھی آپ کے سامنے بہت دیر تک نہیں بلکہ چند منٹوں تک خطاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہے
اور جو باتیں بتائی جا رہی ہے ان تمام باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ آج اگر سماج سوسائٹی کو اگر دیکھیں گے تو سماج کے لوگ چاہے مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، عمل کے معاملے میں بہت پیچھے۔ خاص دنوں کے اندر یہ سماج کے لوگ عمل کرتے ہیں اور عام دنوں میں ان کی زندگی گزارنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے۔ رمضان آتا ہے تو گھر کے اندر قرآن کی آیتوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو موبائل سے گانے، فلمیں وغیرہ سب ڈیلیٹ، اور موبائل کے اندر قرآن کی آیتیں، تقریریں لوڈ کر لیتے ہیں، اور گلیوں میں، چوراہوں پہ قرآن کی آیتوں کی آوازیں آتی ہے اور تقریروں کی آوازیں آتی ہیں۔ غرض یہ کہہ لو کہ ایک چاند دیکھتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے، تو دوسرا چاند دیکھتا ہے تو نام کا مسلمان رہ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا اللہ رب العالمین رمضان میں ہی بندوں کو دیکھتا ہے کیا؟ رمضان میں عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین رمضان ہی میں بندوں کو دیکھتا، تلاوت کرتا ہے تو کیا رمضان ہی میں ثواب ملتا ہے؟ دیگر دنوں میں، مہینوں میں، راتوں میں نہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے گا، اگر آج ہماری اور آپ کی موت ہو جائے اور جو حال ہمارا اور آپ کا ہے، نہ نماز سے مطلب، نہ قرآن سے مطلب، نہ دین اسلام سے مطلب، اگر موت ہو جائے تو بتائیے وہ آدمی کہاں جائے گا؟ خود انسان فیصلہ کر سکتا ہے۔ ایسا انسان کیوں کر رہا ہے؟ عقیدے کے اندر گڑبڑی ہے، ایمان کے اندر کمزوری ہے، ایمان پختہ نہیں ہے، ایمان کمزور ہے۔ اللہ کے اوپر جیسا یقین ہونا چاہیے، جیسا ایمان ہونا چاہیے، ویسا مسلمانوں کا ایمان نہیں۔ مردوں کا وہی حال، عورتوں کا وہی حال، امیروں کا، غریبوں کا، جاننے والوں کا، نہ جاننے والوں کا یہی حال ہے۔ ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ سے جتنا ڈرے گا یا جتنا زیادہ اللہ کے اوپر ایمان رکھے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت بھی کرے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کو جتنا جانے گا، وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کے نزدیک محبوب بندہ بننے کی بھی کوشش کرے گا۔
بندے کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ ایک ایک سانس کا مالک اللہ ہے، رات و دن کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یقین ہو جائے تو بندہ اللہ کی اتنی زیادہ عبادت بھی کرے گا اور اللہ سے اتنی زیادہ ڈرے گا بھی۔ آج عقیدے کے اندر کمزوری آ گئی، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ نماز میں تھوڑی موڑی کمی ہو چل سکتا ہے، عقیدے کے اندر گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ فرض نماز پڑھے، نفلی نماز نہ پڑھے تو ہو سکتا ہے چل جائے، لیکن میرے بھائیو عقیدے کے اندر گڑبڑی نہ ہو کہ رمضان میں اللہ دیکھتا ہے، رمضان کے علاوہ اللہ نہیں دیکھتا۔ رمضان کے مہینے میں ہم غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، اور رمضان کے علاوہ دیگر مہینے میں ہم غلط کام کریں گے تو کوئی کچھ نہیں ہوگا۔ بس یہ مولویوں کے بھاشن اور مولویوں کی تقریریں ہیں، ان کے اوپر، ان کی باتوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہو اور لوگ بازاروں اور چوراہوں میں بیٹھ کر کے سگریٹ پی رہا ہو، گٹکے کھا رہا ہو، تمباکو کھا رہا ہو، گپے مار رہا ہو، موبائل کے اندر IPL دیکھ رہا ہو، لڑکے لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہو اور مذاق کر رہا ہو، اور لڑکیاں بے پردہ ہو کر کے بازاروں میں گھوم رہی ہو، میرے بھائی جو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صرف اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں گناہ لکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ پکڑ کرتا ہے، اور دیگر مہینے میں اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں ان کو ذرہ برابر فکر نہیں ہے، مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، بس دوبارہ اللہ تعالیٰ جیوت نہیں کرے گا، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا، دوبارہ اللہ نہیں اٹھائے گا۔ نیکیاں اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم رمضان میں بھی روزہ نہ رکھیں۔ بہت سے نوجوان تو رکھتے ہی نہیں ہیں، نماز نہ پڑھے تو لوگ کیا کہیں گے، دیکھیں رمضان میں بھی یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی یہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے، رمضان کے مہینے میں بھی یہ کھاتا اور پیتا ہے۔ اس وجہ سے بندہ بندی سے زیادہ ڈرنے لگتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی قدر بھی کرنے لگتا ہے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آتا ہے، ظہر کی نماز میں آپ اپنے یہاں کی مسجدوں کے اوپر نظر دوڑا لو، عقیدہ کتنا کمزور ہے۔ فرمایا سنبا انکم بعد ذالک لمیتون، اے میرے بندو یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی ہے 50 سال 60 سال 70 سال 30 سال 40 سال 80 90 سال جتنے سال تم دنیا کے اندر زندگی کاٹ رہے ہو، اے میرے بندو اس زندگی کے بعد تمہیں مر جانا ہے۔ یہ زندگی ایک تمہاری لمٹ ہے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم نے راز میں رکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اے میرے بندے تیری موت اس وقت ہوگی تو وہاں مرے گا، اے میرے بندے تو 20 سال میں مر جائے گا، 30 سال میں مر جائے گا، 40 سال میں مر جائے گا، تو اپنے گھر سے نکلے گا دلی کمانے کے لیے اور راستے میں تیری موت ہو جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے، ارے اللہ کی مرضی نہیں بتایا بس۔
ایک وجہ تو یہ، دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ اگر کسی کو بتا دے تو 20 سال کے اندر مر جائے گا، جیسے 20 سال تیرا پورا ہوگا اسی دن تو مر جائے گا. تو انسان دنیا کے اندر خوشحال خوشی خوشی زندگی کاٹ نہیں سکتا ہے. اچھا 1 سال چلا گیا، 2 سال چلا، 20 سال، اب 20ویں سال میں تو خالی بس سوچتا رہے گا بس اتنا دن بچا، اتنے دن بچا. ثم انکم بعد ذالک لمیتون، اے میرے بندو ہم تمہیں اس کے بعد مار دیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے. ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کے یہاں بھی مرنا ہے. مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. صرف مرنا نہیں ہے، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک اور زندگی عطا کرے گا، ایک اور زندگی دے گا، زندہ کرے گا. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ایک اور زندگی دے گا. لیکن اس میں عمل نہیں، اس زندگی میں عمل ہے، اس کے بعد والی زندگی میں عمل نہیں، حساب و کتاب ہے. کفار مکہ کا عقیدہ ہمارے اور آپ کی طرح جیسا آج مسلمانوں کا عقیدہ کچھ نہیں ہوگا، سب بیکار ہے. وہی عقیدہ تھا ان لوگوں کا. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. وہ کہا کرتے تھے کیا ہم مٹی میں مل جائیں گے. اِذَا كُنَّا مِتْنَا، کیا ہم جب مٹی ہو جائیں گے، کُنَّا تُرَابًا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. ذالک رجل بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو عقل کے باہر کی بات ہے. آدمی سڑ جائے گا، گل جائے گا، کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ یہ تو عقل کے باہر کی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس وجہ سے یہ زندگی ہے، موج مستی کر لو. اللہ نے ان کی بات کو سنا اور جواب میں کہا زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا. اللہ نے قرآن کے اندر ان کی باتوں کو ریکارڈ کر دیا اور اللہ نے کہہ دیا یہ کفار مکہ، یہ اللہ کے اوپر یقین نہ رکھنے والے لوگ، آخرت کے اوپر ایمان نہ رکھنے والے لوگ، دنیا سے محبت کرنے والے لوگوں کا کہنا یہ ہے زعم الذین کفروا اللہ یبعثوا، کہ ہم دوبارہ ہرگز زندہ نہیں کیے جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کرے گا. اور جو یہ سوچ لیتا وہی سب سے زیادہ غلطی کرتا ہے. جس کو مرنے کے بعد اگر زندہ ہونے کا پورا یقین ہے وہ بندہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. جس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین ہے وہ بندہ بہت کم گناہ کرتا ہے سوچ سوچ کر کے. اور جس کا عقیدہ جتنا کمزور ہے اللہ پر، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کا جتنا کم ایمان ہے، وہ بندہ اتنا ہی زیادہ گناہ کر رہا ہے. چوری وہی سب سے زیادہ کر رہا ہے. ارے کچھ نہیں ہوگا، کر لو، بلڈنگ بنا لو. ڈکیتی وہی کر رہا ہے، شراب نوشی وہی کر رہا ہے، ایک گرل فرینڈوں کو وہی بدل رہا ہے، موبائل کے اندر گندی گندی فلمیں وہی دیکھ رہا ہے، جلسوں کے اندر بھی آ کر کے لڑکیوں کو وہی چھیڑ رہا ہے. جس کا ایمان اللہ کے ذات کے اوپر پوری طور پر مکمل نہ ہو بلکہ کمزور ہو. اللہ کہتا میرے بندو، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، اے نبی آپ کہہ دو، ان کفار مکہ والوں کو بتا دو، اللہ کے اوپر ایمان نہ رکھنے والوں کو بتا دو، اللہ کے پاور کو نہ جاننے والوں کو بتا دو، قل بلا وربی، اے نبی آپ کہہ دو میرے رب کی قسم، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اے نبی آپ اعلان کر دو اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، اس رب کی قسم جو پوری کائنات کا پروردگار ہے، لتبعثن، تمہیں ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. دوبارہ اللہ
اللہ تعالیٰ جیوت کرے گا، دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں تمہاری قبروں سے اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. اور اللہ تو اتنا زیادہ قادر ہے، اللہ تو اتنا زیادہ پاورفل ہے. بلا قادرین علی ان نصبی بنانا، اللہ تعالیٰ انسان کی انگلیوں کے پور کو بھی بنانے کے اوپر بھی قادر ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، نبی کہہ دو قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ کہہ دو کہ تمہیں ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم، صرف زندہ ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ دنیا میں تم کیا کرتے تھے، کیا کھاتے تھے، صبح شام میں تم نے کیا کیا، دن کی اجالے میں تم نے کیا کیا، رات کی تاریکی میں تم نے کیا کیا، جوانی میں کیا کیا، بڑھاپے میں کیا کیا، ہاں تم نے اکیلے میں کیا کیا، لوگوں کے بیچ میں کیا کیا. ثم لتنبؤن بما عملتم، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ خبر دے گا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے گا. اتنا زیادہ وہ پاورفل ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں خبر دے گا. اور آج کل تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے.